نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوابوں کی تعبیروں کے سلسلے میں حاضر ہے خواب میں گھر دیکھنے کے حوالے سے۔ تو حاضرین اس کی مختلف صورتیں ہیں اور اس کی مختلف تعبیریں ہیں۔ ان سب تعبیروں کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں حاضرین خواب کی تعبیر کی جانب۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں گھر دیکھنا مرد کے لیے عورت ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ گھر کو ستونوں سمیت جگہ سے اٹھا لیا ہے تو دلیل ہے کہ بامروت اور مہربان عورت سے شادی کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ گھر کا دروازہ نیا بننا ہے دلیل ہے کہ مالدار عورت کرے گا اور مالدار ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ تنہا گھر کو چونا لگا ہوا ہے اور یہ معلوم نہیں کہ گھر کس کی ملک ہے تو دلیل ہے کہ گھر والا دنیا سے جائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ دروازہ بوسیدہ ہے اور وہ گھر میں بند ہے اور وہ گھر دوسرے گھروں سے ملا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ رنج اور سختی سے نجات پائے گا اور بیمار ہے تو شفا پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اپنے گھر کا دروازہ خود توڑا ہے تو دلیل ہے کہ مال جمع کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کا گھر بہت بڑا ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس پر مال و نعمت زیادہ ہوگی۔ اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو دلیل ہے کہ مال و نعمت اس پر تنگی ہوگی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ اس کے گھر کی دیوار یا گھر گرا دیا گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو بہت سا مال پہنچے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کا گھر بے وجہ خراب ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو مال اور درہم ملیں گے۔ اور اگر دیکھے کہ لوہے کا گھر ہے تو دلیل ہے کہ تونگر ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کا گھر کا دروازہ چاندی کا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سکنا من فضہ۔ جو لوگ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھت چاندی کی ہے۔ اس کا ترجمہ بنتا ہے اور اگر مالدار ہے تو نعمت اور زیادہ ہوگی۔ اور اگر دیکھیے کہ آس پاس کوئی گھر نہیں ہے دلیل ہے کہ اس کا حال تباہ ہوگا۔ تو ایسا خواب دیکھنے والے کو صدقہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔